سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا کمپرومائز کیا پچھلے کئی سالوں میں، تمام تر غلطیوں کے باوجود بھی غیر حتمی نتائج جو آتے تھے، جو بعد میں حتمی ہو جاتے تھے، ان کو بھی ایکسیپٹ کیا، زبردستی ہروائے بھی گئے، یہ سب کچھ فیس کرنے کے باوجود بھی یہ حکومت قدر نہیں کر سکی پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ خیر اس کو ذرا میں تلخ الفاظ میں نہیں کہتا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی حکومت کا ساتھ دیا یا ان کا مستمدین کا ساتھ دیا اور ہم حکومت میں اکٹھے تھے۔ موجودہ جب سیٹ اپ آیا پچھلے انتخاب کے بعد تو اس وقت ہم نے یہ محسوس کیا کہ ملک زیادہ بحرانوں کا شکار ہے اور کسی جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہے، تو جس جماعت کے پاس اکثریت ہے اس کو حکومت بنانی چاہیے۔ جب ہماری حکومت سازی کا عمل جاری تھا تو ہمارے مذاکرات ہوئے، اس کی لکھی ہوئی کچھ تحریریں ہیں، یعنی ایک معاہدہ ہے جو 25 پوائنٹ پر مشتمل ہے، جو آپ کے پاس ہے موجود، ہماری اور مسلم لیگ کی قیادت کا سائنڈ ہے وہ، اور اس میں کچھ چیزیں طے ہوئی تھی۔ ہم آج تک صرف انہی چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد کریں۔ ہماری جماعت کے جو تحفظات ہیں وہ اسی کے بارے میں، ہم کوئی نیا مطالبہ نہیں کر رہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے 26ویں ترمیم میں کام کیا تو ہمارے ساتھ یہ کریں اور وہ کرو۔ اس کے اوپر جو ابھی تک جتنا وقت لگا ہے، یعنی بلاول صاحب پرائم صاحب سے ملے، ہماری ہماری میٹنگیں ہوئی ہماری کمیٹیوں کی، پنجاب کی حکومت کے ساتھ ہوئی، وفاقی حکومت کے ساتھ ہوئی، لیکن اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو یہ مسلم لیگ کے بارے میں تھوڑی سی بدظنی جو پیدا ہو رہی ہے، جس پہ ہمارے کچھ ساتھیوں کے لہجے تلخ ہو جاتے ہیں، جنرلی ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ لنگر آن کر کے ٹائم بائی کیا جا رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی بھی طرح سے اس نظام کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے۔ پچھلے دنوں بلاول صاحب نے ایک پریس ٹاک میں کچھ باتیں کہیں اسی بارے میں، اور اس پہ بہت باتیں ہوئی کہ جی بلاول صاحب نے یہ کہا، اس پہ کچھ پانی کا ایشو بھی تھا لیکن میجر باتیں یہ تھی، تو اس کے بڑے اوپر باتیں ہوئی، میڈیا میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی۔ حالانکہ بلاول صاحب نے اسی گفتگو کے اینڈ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس سے ناراض ہونے کا قطعاً مطلب نہیں ہے، اس سے کوئی علیحدہ ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ ہاں ہمارے ساتھ جو معاہدے ہوئے، لیکن سب جماعتوں نے اپنی اپنی پالیٹکس کرنی ہے۔ ہم نے اس ملک کو مستحکم اور ٹھیک کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیا، حالانکہ یہ بھی ایک وقت تھا جب ہمارا نیگوسیشن ہو رہا تھا تو ایک ڈسکشن میں یہ پوائنٹ بھی آیا کہ جی 2.5 سال کی حکومت کر لیں۔ ایگزیکٹلی آپ نے اس کو دیر اینڈ دین کہا کہ نو، یہ غلط بات ہوگی، کیونکہ پہلے ہی حالات بڑے پولرائزڈ ہیں، اور اگر ہم نے یہ بات کر دی تو لوگوں کے اندر یقین ٹھہرے گا ہی نہیں۔ لوگ کہیں گے جی کہ یہ تو حکومت ہے ہی بہت کمزور جو 2.5 سال کی ہے، تو پہلے دن سے اپنی حکومت کو کمزور کر کے چلنا مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ ہم نے صرف قومی ضرورت کے لیے یہ معاملہ کیا۔ اب بھی ہم کسی طرح کا کوئی چیلنج حکومت کے لیے کھڑا نہیں کرنا چاہتے، لیکن حکومت سے بھی اب توقع کرتے ہیں کہ اس میں مزید ڈیلے نہیں کریں۔ اچھا، لیکن سر اب یہ جو 25 نکاتی ایجنڈے کی آپ نے بات کی ہے، تو بظاہر اس میں ڈیلے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حکومت کو یہ ٹائم کیوں چاہیے؟ مطلب آپ کی جماعت ہر مشکل ٹائم پہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے، ابھی بھی کھڑی ہے، اور ناراضگی ضرور ہے لیکن مذاکرات ہر گزرتے کچھ دنوں کے بعد ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ڈیسیجن نہیں آتا۔ آپ لوگوں کی طرف سے پھر ایک رپورٹ بھی ریٹن دی گئی تھی بلاول صاحب کو، جو مذاکرات ناکام ہوئے تھے بھی آخری۔ وجہ کیا ہے؟ حکومت کیوں نہیں اس چیز کو فلفل کر سکتی، یا بتا کیوں نہیں کلیئر سکتی کہ ہم ان چیزوں کے اوپر فردر شاید سب پہ عمل نہ کر سکیں؟ میں نے تو اتنا عرض کیا نا کہ ہمیں تب یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ حکومت جو ہے یا حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں، صحیح، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بات کہنا شاید پھر تلخی بڑھے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ بھی کوئی تلخ بات ہو۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی تلخی میں گئے بغیر ملکی حالات کے پیش نظر تمام تر جو ہمارے جذبات ہیں، تحفظات ہیں، یا ہماری جماعت کے کارکنوں کا ہمارے اوپر پریشر ہے، وہ ہماری قیادت دے رہی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی اور توقع کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ ہمارے تحفظات ایڈریس کرے گی، اور وہ تحفظات یا وہ چیزیں جو آلریڈی یہ حکومتیں شروع ہونے سے پہلے ایک معاہدے کی صورت میں لکھی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب یہ بتائے گا سر کہ آپ لوگوں کی جس طرح جماعت ہے اسی طرح جے یو آئی فے بھی تھی، پچھلے دور حکومت میں بڑا سپورٹ کیا اس نے بھی حکومت اور سسٹم کو چلانے میں، لیکن یہ جو مدارس بل کے اوپر کنٹروورسی ہوئی، پورا ایک مطلب ایفرٹ تھا بلاول بھٹو صاحب کا اس بل کو منظور کروانے میں،
اب یہ جوائنٹ سیشن جو بلایا گیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بل پیش ہوگا، لیکن شاید یہ اس شکل میں نہ ہو جس کو مولانا صاحب نے گو ہیڈ دیا تھا یا بلاول صاحب نے دیا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جے یو آئی پہ مزید نالاں ہوگی حکومت سے؟ سنا ناراضگی تو مولانا کی بنتی ہے اصولی طور پہ، یہ بات پرنسپلی درست ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا جی. اس طرح کا بل پیش ہوگا، اور پھر یہ بل پیش ہوا، یہ دونوں ایوانوں نے پاس کیا، اور ہماری جماعتوں نے اس کو ووٹ کیا، اس کی ٹیم میں ایک نکالی گئی، اور اس کے بعد یہ صدر صاحب کے پاس کیا. اب صدر کا آفس بھی پارلیمان کا حصہ ہے. پارلیمنٹ جو ہے نا، یہ دونوں ایوان ہیں، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے اور پریزیڈنٹ ہے. تو تینوں جگہوں پہ کسی جگہ پہ بھی اس کی کوئی غلطی کوتاہی نہیں اس نکالی کی گئی. نشاندہی ہو سکتی ہے، بالکل نشاندہی ہو سکتی ہے. بالکل. سو صدر صاحب کے آفس میں کچھ نشاندہی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کو پاس ہونا چاہیے، اور اس کی جو کمیاں کہتریاں ہیں وہ بعد میں مولانا کے ساتھ اس کے اوپر بات کر لی جائے. وہ چیزیں جس سے پاکستان کے وقار کو یا پاکستان کے مفاد کو عالمی طور پہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، یا انٹرنلی اس کے ڈیمیجز ہو، تو مولانا بھی کبھی نہیں چاہیں گے ایسا ہو. لیکن ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ پورا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ معاہدہ پورا نہیں ہوتا تو لوگوں کے اندر سیاسی جماعتوں کا پہلے ہی حال اچھا نہیں ہے، مزید اعتبار جاتا رہے گا. اور اس سے بڑھ کے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سند یہ ہم سب کے لیے، یہ میں سیاسی جماعتوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا بڑا ایوان ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اس کے ملازمین ہیں. بالکل. ایک ایک ممبر کے ساتھ دیکھا جائے اور اس کے اربوں روپے قومی اسمبلی سینٹ سیکریٹریٹ کے اخراجات ہیں. بالکل. اور وہاں پہ اگر لیجسلیشن میں ہم نے وہ سنجیدگی نہیں دکھائی، وہ جو لیجسلیشن کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اگر وہاں وہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کمیٹیوں میں یہ بل پراپرلی ڈسکس نہیں ہوا اور اس کو پاس کر دیا گیا ہے، تو پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلا سٹیج کہ ہم نے معاہدہ کرتے ہوئے وہ احتیاط نہیں کی کہ کیا کام ممکن ہے کیا نہیں ہے. اور دوسرا اس سے زیادہ جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ایوان میں کوئی بات آتی ہے تو ایوان اس کو ڈیٹیل ڈیلیبریٹ کرے. دونوں ایوانوں میں جانا ہے. بالکل. اگر وہ نہیں ہوا تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. وہ میڈیا ہم پہ سوال اٹھاتا ہے، یہ پاکستان کے لوگ ہم پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں ان ایوانوں کے، اور یہاں پہ اگر اس طرح کی لیجسلیشن ہونی ہے تو یہ بہت خوفناک بات ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں.